جناب چیئرمین، پاکستان اور پاکستان کی تشریح جب انتہا پسندی کے ساتھ نہ ہو تو میرے خیال میں پاکستان کا مطلب پورا نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں پختونخوا میں ملکنڈ یونیورسٹی میں ایک طالب علم کو اس بات پہ ہاسٹل سے آدھی رات کو نکالا گیا ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں رباب لائیں۔ جی سر۔ اور رباب لانے پہ موسیٰ خان نامی طالب علم آدھی رات کو ہاسٹل سے نکالا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ اس پینک میں، اب ایکسیڈنٹ ٹھیک ایکسیڈنٹ ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو حرکت ہوئی ہے اس حرکت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اگر اداروں میں بندوقیں جا رہی ہیں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اداروں میں گولیاں بارود جا رہے ہیں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ریاست کو قابل قبول ہے۔ بدقسمتی سے پورے ملک کے اداروں میں نشے عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی، سب کو قابل قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹائم کو بھی مد نظر رکھیں۔ میں بس سر جی 2-3 باتیں میری پلیز، ہمیں خیر ہے موقع دے، ورنہ پورا ہاؤس یہ 4 کرسیاں چلا رہی تھی، ہماری ضرورت نہیں تھی، 2 کرسیاں اس طرف کی اور 2 کرسیاں اس طرف کی، تو ہمیں جب موقع ملتا ہے ہمیں تھوڑا دیا کرے، ہم بیچارے ہم وہ ہیں جن کا کتا ہمیشہ کتا ہوتا ہے، کبھی ٹامی نہیں بنتا، ہمیں موقع دیا کرے، ہمیں صرف یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارا۔ میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ رولنگ آپ دیں کہ وہاں کے یونیورسٹی کے انتظامیہ کے خلاف ایک ایسی کارروائی ہو کہ آئندہ اس ملک میں اس طرح کا ظلم کسی کے ساتھ نہ ہو۔ سر، ایک کنسپریسی کے تحت پختونخوا میں ایک دفعہ پھر آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کنسپریسی یہ، میرے جتنے بھی پختونخوا کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بہنیں ہیں، اور جو بھی آج کل چونکہ سوشل میڈیا از دا بگیسٹ پلیٹ فارم اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک گمنام اکاؤنٹ جس کو پتہ نہیں کچھ بنیری کے ساتھ جوڑ کے اس پہ ایسی گستاخانہ باتیں آئی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس ریاست کو بجائے اس کے کہ ہم مسلمان اپنے رب اور اپنے نبی سے بے حد پیار کرتے ہیں، ہم وہ قوم، پختون قوم وہ قوم ہے جو من حیث القوم مسلمان ہے۔ تاریخ کے لیے پختون قوم نے اسلام جی سر پیغمبر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قبول کیے، اور ہم 5000 سالوں سے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، جب اسلام نہیں بھی تھا پختون قوم خدا کے راستے پہ چل رہی ہے۔ آج ایک نظریے کے تحت ہمارے اس جذبے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور انتہا پسندی کی اس لہر میں ایک ایسی کوشش ہو رہی ہے جہاں پہ ایک گمنام اکاؤنٹ ایک پختون علاقے سے جوڑ دیا جاتا ہے، ایک پختون نام سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس پہ ہمارے قوم کے جذبات کے ساتھ کھیل یہ کھیلا جاتا ہے کہ اس پہ گستاخانہ الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ سر، سائبر کرائم اور FIA فوری طور پہ اس اکاؤنٹ کو پکڑے۔ سر 16 منٹ ہو گئے، باقی ڈپیٹرز بھی بیٹھے ہوئے۔ آپ کو اجازت ہے؟ جی سر، بی بی آپ کو اجازت ہے؟ پلیز سر۔ تھینک یو جی، تھینک یو چیئرمین صاحب، تھینک یو۔ خیر ہے، ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے، پہلے آپ کو بولے، میرے خیال میں اس کے خلاف میں دیکھیں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، آپ رولنگ دیں، آپ مجھے نہ بٹھائیں۔ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، پھر ہم منسٹر صاحب سے بات آپ رولنگ دیں، آپ رولنگ دیں، آپ ان کو بولیں کہ اس بندے کو پکڑ کے قوم کے سامنے کریں، یہ کون ہے یہاں پہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پھر منسٹر صاحب جو ہے نا اس کی رپورٹ لے لیں گے، منسٹر صاحب پھر ہمیں پتہ ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر والے کون ہیں اور کون نہیں ہے۔ ہمیں شک ہے کہ یہ بھی کہیں وہی واریئرز نہ ہو جو 5th جنریشن کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ جناب چیئرمین، میں اپنے دوستوں سے معذرت کے ساتھ، PTI کے جو میرے بزرگ ہیں ان کے معذرت کے ساتھ، ان کے متعلق بات نہیں ہے، لیکن ہمارے صوبے میں ان کی حکومت، اور سر ایک سکینڈل آیا ہے، جس طرح پنجاب میں گندم کا سکینڈل آیا تھا اور اس کو بہت سکینڈلائز کر لیا، ہمارے والے خوش قسمت ہیں، وہ ان کی چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ 10 دن میں صوبہ خیبر پختونخوا میں لگ بھگ 5 ارب روپے کا گپلا گندم میں ہوا ہے۔ وہ کیسے ہوا ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیسے ہوئے۔ پنجاب کا ریٹ کم تھا، 100 کلو کے حساب سے پنجاب میں 6000 روپے کا گندم مل رہا تھا۔ ہماری حکومت کو چاہیے تھا گندم جی، میرے خیال میں راستہ تو یہ تھا کہ حکومت سے رابطہ کرتا، اور جو ان کی ضرورت تھی ان کے پاس ویسے ہی زیادہ تھا، تو 6000 روپے کے حساب سے وہ بھی ہمارے اس ملک کے بھائی ہیں، اور بھائی سمجھ کے ہم سے کمائی نہ کرتے، اور 6000 روپے کے حساب سے وہ پختونخوا میں وہ گندم بیچ دیتے۔ ہوا کیا
خیر ہے سر یہ ماحول Please. کبھی مت چاہیے Please, sir, please. یہ Sir. ہوا کیا جی انہوں نے عام لوگوں کو اور عام لوگ بھی میں اور آپ عام لوگ نہیں اس میں باقاعدہ منسٹر فوڈ سیکرٹری فوڈ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ انوالو ہوا اور بجائے اس کے کہ یہ بائنگ وہ خود کرے انہوں نے سر کیا کیا کہ عام لوگوں سے جا کے بائنگ کرائی اور جو گندم ادھر سے 6,000 روپے کا لیا گیا وہ ان لوگوں سے پھر پختونخوا میں گوداموں میں 10 اور 12,000 روپے کا خریدا گیا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب اس پہ ایکشن لے لے تاریخ قائم کر لے. وہ ایک ایسے آدمی کے فرزند ہیں کہ ہم قوم جب تک زندہ ہے ہم ان کے والد کو سلام کرتے رہیں گے. سر ذرا ٹائم کو سر پلیز میں چاہتا ہوں کہ ڈبیٹ کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر خود احتسابی کر کے پختونخوا کا یہ حق ادا کر لیں. میں منسٹر صاحب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ سر پلیز سر ہمیں سٹیمپ نہ بنائیں. ہم آزاد لوگ ہیں, منسٹر ہر قانون کو جانچ پڑتال کرنے دیں. ہم سب انشاءاللہ آپ کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. بات انفارمیشن کی ہے, بات یکجہتی کی ہے, بات اتفاق کی ہے اور بات ہر رولنگ میں سب کا مائنڈ ایک ہونا ہے. انشاءاللہ میں ہوں گا, میں کوشش کروں گا. یہ ہمارے جتنے بھی بھائی بہنیں ہیں یہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ قوم کے لیے یکجہ ہو کے ایک زبان ہو کے ایک ہاتھ ہو کے آگے بڑھیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے ایشو ریز کیا ہے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب حکومت نے جس طرح سے کسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ان کی گندم سڑکوں پہ سڑ رہی ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ اپنی یکجہتی وہ کرنے کے لیے اظہار کرنے کے لیے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ انہوں نے یہ سٹیپ لیا کہ ہم آپ کی گندم لیں گے. اگر آپ کے ساتھ ایک قیمت طے ہوئی تھی حکومت نے جس ریٹ پہ 3900 روپیز اسی کے مطابق ہم آپ سے خریدیں گے. کوئی بات نہیں, یہ بھی آپ کا ملک ہے, اب ہم بھی اس پاکستان کا حصہ ہیں اور آپ بھی ہیں. ایک بات تو یہ ہے رہی ان کی بات, ظاہر ہے ان کے نمائندے وہاں پہ بھی ہیں اور میں اپنے تئیں بھی چونکہ انہوں نے مجھے ایک وہ کیا ہے, ایک جسچر کیا ہے کہ میں بھی اس میں وہ کروں. میں بالکل, ہم پاکستان تحریک انصاف ٹرانسپیرنسی کے پیچھے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو $1 ارب کی امپورٹ کی گئی تھی اور یہ سارا کرائسس اور وہ لو کوالٹی کی جو گندم امپورٹ کی گئی $1 ارب اس نے ہمارے ملک میں نوئنگ کہ ایک بمپر کراپ ہو رہی ہے اور اس کے باوجود امپورٹ کی, تو ہم یہ ہاؤس ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. اس پورے امپورٹ کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. بالکل خیبر پختونخوا میں بھی ہونا چاہیے اور یہاں پہ بھی ہونا چاہیے.